آج کی کسی ایرانی یا نجدی کمپنی کا دخل نہیں، کیونکہ اب تو کہیں نجد کی ATM پھر رہی ہے، کہیں ایران کی پھر رہی ہے، اور اس سے بینک کیش کروانے والے سارے ادھر، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی۔ یہ اس وقت لکھا لحاظ سے کہ نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ امام طحاوی لکھ رہے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ کہ جیسے مرضی ہو؟ فرمایا نہیں، وہ دوسرا دھڑا ہے کہ جب آل سے پیار کرے تو کہتے ہیں ہمیں قرآن نہ سناؤ، ہمیں حدیث نہ سناؤ، ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ کہا نہیں، یہاں آل سے پیار بھی قرآن و سنت سے پوچھ کے کیا جاتا ہے، اور صحابہ سے پیار بھی قرآن و سنت سے پوچھ کے کیا جاتا ہے۔ بڑا واضح دھاندلا ہو چکا ہے۔ میں سکت ہے تو جواب دے۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت فرض ہے، مگر انہیں استقلالن ماننا جائز نہیں، سرکار کے صدقے مانا جائے گا۔ استقلالن ماننے کو مجدد صاحب نے زندیقیت کہا اور کفر کہا، کہ جس میں پھر یہ ہوگا کہ سرکار سے ہٹ کر ان کی اپنی یہ شان ہے، سرکار کا کوئی دخل ہی نہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت فرض ہے، مگر استقلالن نہیں ہے، سرکار کے صدقے ہے۔ اب سرکار کے صدقے ہوگی تو دونوں کی ٹکرائے گی نہیں۔ یہ ہے امن فارمولہ، یہ ایک سینے میں ہوگی، کیونکہ سرکار کی وجہ سے ہے، سرکار کی وجہ سے ہے، اپنی وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے ہے۔ یہاں سے اصل غلطی ہوئی ہے ان لوگوں سے۔ مطلقاً محبت نہیں مانگی گئی ہم سے، محبت سرکار کے صدقے مانگی گئی ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ اس میں افراط نہ ہو، غلو نہ ہو۔ آج یہ ہے کوئی کہ محبت ہونی چاہیے جیسے بھی ہو۔ امام طحاوی نے یہاں صحابہ کے بارے میں لکھا وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، ہم ان میں سے کسی، اگرچہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی کیوں نہ ہوں، ان کی محبت میں غلو کرنے والے نہیں ہیں۔ کسی ایک کی محبت میں غلو کیا ہے کہ کوئی سرفرا کہے میں بڑا صدیقی ہوں اور میرا ان سے بڑا پیارا، یہ میری مرضی ہے، میں ان کو معاذاللہ نبیوں کے برابر مانوں گا، معاذاللہ نبیوں سے افضل مانوں گا، میں ان کو معاذاللہ اللہ مانوں گا، تو ہمارا دین کہتا ہے کہ تم جہنم میں جاؤ گے اگر ایسا کرو گے۔ محبت ہے مگر محبت میں افراط غلو نہیں ہے۔ وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ، کسی کی بھی A to Z جتنے صحابہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبت سب کی فرض ہے، مگر کسی کی محبت میں افراط جائز نہیں ہے۔ آگے وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یہاں لوگوں نے چوائس بنا رکھی ہے کہ فلاں کو مانوں گا فلاں کو نہیں مانوں گا، فلاں کی ڈیمانڈ فلاں کی نو ڈیمانڈ، فلاں چوائس کے مطابق ہے فلاں نہیں۔ حدیث کہتی ہے، سرکار فرماتے ان اللہ اختارنی واختار لی صحابہ، میرے ہر صحابی کو میرے رب نے چنا ہے۔ تو کیا پدی کا شوربہ جو آج کہے فلاں مجھے راس نہیں آتا، فلاں مجھے پسند نہیں، جب رب نے پسند کیا تم کون ہوتے ہو؟ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا تم کون ہوتے ہو؟ اس واسطے آج سے 1100 سال پہلے امام طحاوی نے لکھا سنی وہ نہیں ہے جو صحابہ میں سے کسی ایک سے بھی لا تعلقی کرے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، نکرہ تحت النفی ہے، خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہو، خواہ وہ حضرت ابو سفیان ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کسی ایک سے بھی براءت کا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر فرما وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ، یہاں ہے اصل امتحان۔ نُبْغِضُ، امام طحاوی کہتے ہیں ہمیں سنی تو کیا کرتے ہیں؟ ہم بغض رکھتے ہیں۔ کس کا؟ فرما جو صحابہ کا بغض رکھتا ہے۔ کہاں جفیاں موانکے ڈشیں ڈونگے چمچے، اور کہاں عقیدہ طحاویہ۔ کوئی کہتا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، نہیں، مومن کا پیغام محبت پہنچنے کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے جائے تو یہ جہنمی بن جاتا ہے۔ نبغض، اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے، فرمایا الحب فی اللہ والبغض للہ،
صرف محبت نہیں چلتی یہاں پر، یہاں بغض کے بھی اتنے ہی نمبر ہیں. ایمان میں 50 نمبر محبت کے ہیں، 50 نمبر بغض کے ہیں. 50 محبت اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والوں سے پیار، اور پھر اللہ کے دشمنوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں اور ان کے جو اولیاء ہیں، آل ہیں، اصحاب ہیں سرکار کی، ان کے دشمنوں سے بغض. پھر ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان پورا ہی نہیں ہے. اس واسطے شفا شریف میں قاضی یاد نے لکھا، کہا یہ صحابہ کے جو بغضی ہیں ان سے بغض رکھنا یہ ناموس رسالت ہے. جیسے آل کے بغضیوں سے بغض رکھنا ناموس رسالت ہے، کوئی فرق نہیں، برابر کا مسئلہ ہے. ایسے صحابہ کے بغضی سے بغض رکھنا یہ بھی ناموس رسالت ہے. امام نے کہا نبغض من یبغضہم، ہم سنی ہیں، ہم بغض رکھتے ہیں. کس کا؟ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا ہے. ایک تو یہ پارٹی. آگے عطف میں کیا بیان کیا؟ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ. اس کا عطف، ایک تو ہم جو صحابہ کا بغضی ہے اس سے بغض رکھتے ہیں، اور دوسرا فرمایا جو صحابہ کا خیر سے ذکر نہ کرے، مندہ بولے، ہم اس سے بھی بغض رکھتے ہیں، اس سے بھی بغض رکھتے ہیں. یہ عقیدہ اب کتابوں میں رہ گیا. آج بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے پیر سید کہلانے والے کیا کیا دیکھ ہی نہیں رہے کہ بڑوں لکھ کیا کہتے، ہم پڑھ کیا رہے ہیں، پڑھا کیا رہے ہیں. اب ایک ہی ہے کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں. جہاں ایک ہونے کی ضرورت ہے وہاں ایک ہوتے نہیں، اور جہاں شریعت کہتی ہے دو ہیں دو ہیں دو ہیں، یہ کہتے ہم ایک ہیں. کوئی اٹھے امام طحاوی کے مقابل کا امام لے آئے اور اس نے جو لکھا ہے وہ اس کے مقابلے میں لے آئے تو ہم انہیں مان جائیں گے. ہم اپنی بات تو کرتے نہیں ہیں. قصور یہ ہے کہ جو بڑوں نے لکھا وہ بتاتے ہیں. نبغض من یبغضہم، یہ پوری کمپنی، یہ پنڈی کی طرف اور فتنہ حویلیاں اور کیا کچھ جنہوں نے مغلظات لکھے صحابہ کے بارے میں، کیا یہ بغض نہیں ہے؟ تو جب بغض ثابت ہے ان سے تو پھر پیچھے محبتوں کا کیا رہ گیا؟ ہاں جو طریقہ ہے بغض دور کرنے کا، ان کو غسل دو، وہ توبہ کریں، وہ ان سے پوچھیں کیسے ہوگی. نبغض من یبغضہم وبغیر الخیر یذکرہم. کتنے بیٹھے ہوئے مسندوں پہ سجادہ نشین نجی محفلوں میں ان کے منہ سے کیا نکلتا ہے صحابہ کے بارے میں، اور فارمیلٹی کے لیے ہم بھی محب صحابہ ہیں. ہم یہ ہے معیار کہ ان سے پیار کرنا ہے اور ان سے جو بغض رکھے اس سے بغض پورا رکھنا ہے. اور ساتھ اپنا کیا ہے کہا وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ. ہم نے جب بھی ان کا نام لینا ہے تو اچھے لفظوں سے لینا ہے. یہ ہے عقیدہ سنیوں کا. پیر کو نہیں دیکھنا، پیر کے تیور کو نہیں دیکھنا. اگر اس کا عقیدہ بیمار ہو چکا ہے تو خیال کرنا ہے گنبد خضرا میں کہیں محبوب ناراض نہ ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کہتے ہیں وَحُبُّهُمْ دِينٌ، حُبُّهُمْ دِينٌ، حُبُّهُمْ، نعرہ بولا حُبُّهُمْ، 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 پورا لفظ دین. بعض لوگوں نے بس یہ اختیاری سا مضمون رکھا ہوا، چلو ایک یہ ہو گیا، نہیں ہوا دوسرا رکھ لیتے. حُبُّهُمْ دِينٌ، سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دین ہے، اور اگر محبت نہیں تو پھر بے دین ہے. حُبُّهُمْ دِینٌ. اگلا لفظ وَإِیمَانٌ، پورا محمول بنایا دین کو، عطف میں محمول بنایا ایمان کو. کوئی پوچھے ایمان کیا ہے تو حب صحابہ ایمان ہے. حب صحابہ جس طرح دھڑلے سے کہتے حب اہل بیت ایمان ہے، حب صحابہ.
اب آدھا سبق اگر ہوگا اور آدھا نہیں ہوگا تو پھر تو نتیجہ ظاہر ہے جو نکلنا. حب آل محمد علیہ السلام ایمان ہے اور حب اصحاب رسول علیہ السلام بھی ایمان ہے. اور یہ نعرہ صرف سنی لا سکتا ہے, باقی کا نہ سینہ اجازت دیتا ہے نہ زبان اجازت دیتی ہے, جو ہر وقت لڑائیوں کا سوچتے ہیں. حبہم ایمان حبہم دین و ایمان و احسان. 3 لفظ امام طحاوی نے بولے, اور عربی کتب میں لفظ احسان تصوف پہ بولا جاتا ہے. آج تصوف لیے پھرتے ہیں. کون سا تصوف؟ جس میں شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوں. تو یہاں یہ واضح کر دیا گیا کہ کیا ہے حب صحابہ, دین ہے, ایمان ہے اور احسان ہے. اب اگلا حصہ بھی وَبُغْضُهُمْ. بغض کیا ہے؟ کوئی لوگ کہتے ہیں جی اگلی تقریر نہ کرو, صرف پہلی کر لو. بس امام طحاوی نے پوری کی ہے تو ہم ابھی کیوں کریں؟ حبہم ایمان, نعرہ لگا حبہم حبہم حبہم, اور آگے کیا بغضہم کفرن. یہ بکی شریف میں نہیں گھڑا گیا, نہ بریلی شریف میں گھڑا گیا ہے, یہ مدینہ شریف میں پڑھایا گیا ہے. بغضہم کفرن, لوگوں نے عام سمجھا ہوا ہے, در والے ہیں, یہ ہے وہ ہے. بغضہم کفرن, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک کا بغض, کسی ایک کا بغض جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کفرن, صرف فرماؤ و نفاقن, صرف فرماؤ و طغیان. جس نے بغض رکھا وہ سرکش ہے, وہ باغی ہے, وہ طاغی ہے, وہ کافر ہے, وہ منافق ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, امام طحاوی کہہ رہے ہیں. جرم اس کا کیا؟ یہ ہندو ہے, یہ سکھ ہے, یہ کرسچن ہے, یہ نصرانی ہے, یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں باقی سارے عقیدے مکمل ہیں, توحید بھی مانتا ہے, رسالت بھی مانتا ہے, ختم نبوت پر یقین ہے, آخرت کا دن مانتا ہے, فرشتوں کو مانتا ہے, کتابوں کو مانتا ہے, اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو مانتا ہے, مگر کسی ایک صحابی کا بغض رکھتا ہے. تو امام طحاوی کہتے ہیں یہ بغض اس کا کفر بھی ہے, نفاق بھی ہے, طغیان بھی ہے. یہ عقیدہ ہے, عقیدہ طحاویہ. امام طحاوی رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اپنے عہد میں 239 ہجری ان کی ولادت, 3ری صدی ہجری میں یہ لکھا جا رہا تھا, 3ری صدی ہجری کے اندر. اور پھر اب یہ اس کو نبھانا کیسے ہے؟ یہاں تو ایسے ایسے خطیب ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ بائیکاٹ ہو جائے گا, ہم مر جائیں گے. اللہ فرماتا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. رب کعبہ کی قسم, بائیکاٹ کرنے والوں نے اڑی چوٹی کا زور لگا لیا. آصف جلالی پھر بھی زندہ ہے.